بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، دنیا کی تاریخ میں ایسے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کے پاس مال و دولت کے بے شمار انبار تھے۔ جب بات کی جائے قارون کے خزانے کی تو ان تمام تر بادشاہوں اور فرعونوں کے خزانے قارون کے خزانے کے آگے کچھ بھی نہیں۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں تمام دنیا کی مال و دولت اور تمام خزانوں کو جمع کیا جائے اور اس کا موازنہ کیا جائے تو قارون کے خزانے کے ساتھ تمام دنیا کی مال و دولت اور خزانے کا ایک معمولی سا حصہ بنتا ہے۔ قارون کے پاس اس سے بھی کئی زیادہ دولت اور خزانے تھے۔ حقیقت میں قارون کون تھا اور اس کے پاس اتنا خزانہ آیا کہاں سے، اور پھر اس خزانے کا وبال اس پر کس طرح پڑا، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس طرح نافرمانی کی، اور پھر کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر اس کے خزانے کے ساتھ غرق کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ قارون بہت ہی خوبصورت انسان تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ بنی اسرائیل میں توریت کا بہت بڑا عالم تھا اور وہ با اخلاق اور ملنسار انسان تھا، لیکن بے شمار مال و دولت کے آتے ہی وہ ایک دم سے بدل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا اور مغرور بن گیا۔ پیارے دوستوں، اس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ 70 اونٹ اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلا کرتے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قارون لوگوں کو سود دیا کرتا تھا، جس کے بدلے میں وہ لوگوں سے دگنا وصول کیا کرتا تھا۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا اور اس کے پاس کثیر تعداد میں مال و دولت جمع ہو گیا اور وہ مصر کا امیر ترین شخص بن گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زکوٰۃ دینے کا کہا، تو اس نے طے کیا کہ وہ اپنے خزانے کا 1000واں حصہ زکوٰۃ کا نکالا کرے گا، لیکن جب اس نے حساب لگایا تو یہ ایک بہت بڑی رقم بنتی تھی۔ یہ دیکھ کر قارون پر لالچ اور کنجوسی کا بھوت سوار ہو گیا، تو وہ نہ خود بلکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کا مال زکوٰۃ کے بہانے سے ہتھیانا چاہتے ہیں اور تمہارے مال و دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح اس قارون نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں سے دور کرنے کے لیے اس نے یہ چال بھی چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ان پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر بیان دے رہے تھے تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکا اور کہنے لگا، آپ نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس عورت کو لایا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، اے عورت، تجھے اس پاک ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا سے 2 رستے بنا دیے اور بنی اسرائیل کو خیر و عافیت کے ساتھ اس دریا سے نکالا اور فرعون سے نجات بخشی، سچ سچ بتا کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت کانپنے لگی اور اس نے سچ سچ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدے میں گر گئے اور یہ کہنے لگے، اے اللہ، قارون پر اپنا غضب نازل فرما۔ اس دعا کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھرے مجمع میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ کھڑا رہے اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 افراد کے سوا تمام بنی اسرائیل والے قارون سے الگ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، اور پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم ارشاد فرمایا تو قارون زمین کے اندر کمر تک دھنس گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قارون رونے لگا اور التجائیں دینے لگا اور اپنے رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون پر کوئی توجہ نہ فرمائی۔
یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر مکمل دھنس گیا۔ اس وقت وہ دو آدمی لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسایا ہے کہ وہ قارون کے خزانوں پر قبضہ کر سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنسا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قارون کا خزانہ اور مکان بھی زمین میں دھنسا دیا گیا اور قارون کا سب کچھ زمین میں دفن ہو گیا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا کرتے تھے، قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا طوق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے زمین اور آسمانوں کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ پیارے دوستوں، اس طرح قارون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر غرق کر دیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔